بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ لالچ بری بلا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوس انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی اور رجب بٹ کے کیس میں کہ کیسے وہ گرفتار ہوئے۔ وہ لوگ جو کہ معاشرے کے غریب بچوں کو خواب بیچتے تھے اور ان میں خواہشات کا ایک طوفان پیدا کرتے تھے، وہ خود اندر سے کتنے کھوکھلے تھے، آج اس حوالے سے بہت ہی ایکسکلوزیو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور یہ ساری انفارمیشن لے کے آئے ہیں آپ کے لیے سرفراز خان۔ کیا حال ہے سرفراز آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سرفراز، یہ جو لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی میں نے کتنے کروڑ کی نئی گاڑی خریدی ہے، کتنے کروڑ کا نیا گھر خریدا ہے، یہ خود گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی 2 نمبریوں پہ۔ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ اور ڈکی بھائی کو گرفتار تو ہو گئے، یہ تو خبر سب کے پاس ہے، لیکن گرفتار کیا کیوں گیا؟ دیکھیں، NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کچھ لسٹیں جو ہے وہ تیار کی ہیں، اور وہ جو لسٹیں ہیں وہ ہیں آن لائن ایپس کے ذریعے جو ہے وہ گیمبلنگ اور جوئے کو جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا تھا۔ اور اس آن لائن گیمبلنگ کے اندر جو ہے جب انہوں نے تفتیش کی تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے جو فیمس یوٹیوبرز ہیں وہ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ وہ یوٹیوبرز ہیں رول ماڈل بن جاتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں تو پیسے کمائے۔ یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ایک دن یہ پاکستان میں ہوتے ہیں، ایک دن یہ لندن میں ہوتے ہیں، ایک دن یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور پھر اسی دن ہی اگلے 2-3 دن بعد جو ہے یہ پاکستان واپس اور وہ سب کچھ بیچتے ہیں وہ یوٹیوب پہ، چاہے وہ لندن میں ہوتے ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم کتنی عیاشی کر رہے ہیں۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ ہاں جی، یہ ہزاروں خاندان جو ہے وہ ان یوٹیوبرز نے جو ہے وہ برباد کر دی ہیں۔ بتاتے یہ ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک جوئے کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی، اور میرے پاس تو کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے، لیکن جب میں نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع ہوا تو میں نے دیکھے اتنی بڑی گاڑی بھی خرید لی، میں تو امریکہ بھی چلا گیا، میں تو یہاں بھی آ گیا۔ تو ہمارا جو ملک ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر متوسط طبقے سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، اور شارٹ کٹ مارنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ایپس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ لٹ بھی جاتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ خبر 2 دن پہلے آئی کہ ان کا نام کیا ہے، سعید الرحمان عرف ڈکی بھائی، کہ یہ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ ان کا نام پہلے ہی ایک لسٹ میں ڈالا گیا تھا جو کہ فراڈ کے حوالے سے ہے، آن لائن فراڈ کے حوالے سے۔ گرفتار ہونے کے بعد آپ نے کیا کھرا نکالا، اور یہ کیسے آپ کے سامنے انفارمیشن آئی کہ یہ اس کو گرفتار ہی کر لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شواہد بھی ہیں کہ انہوں نے کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ذرا سٹوری سنائیں کہ یہ ہے کیا سٹوری ساری کی ساری؟ دیکھیں، جب NCCIA نے اس کے اوپر کام شروع کیا تو ان کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس اسکیم کے اندر اور آن لائن جوئے کے فروغ کے اندر جو ہے ان کو دیکھنے میں نظر آئے، تو انہوں نے ان تمام یوٹیوبرز کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے کہ وہ آئیں اور تفتیش کے اندر شامل ہوں، اور اسی طرح سے ہی سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا کہ وہ بھی آئیں اور وہ اس تفتیش کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوں۔ لیکن سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے دل میں چور تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ NCCIA کو جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کی یہ جو شاہانہ زندگی ہے اس کا راز کیا ہے، اور اس کا راز صرف اور صرف جوا ہے۔ یہ جوا جو ہے اس کو فروغ دیتا تھا، اسی لیے وہ NCCIA کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوا، اور اس نے پھر 17 اگست کی رات کو ملک سے فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ جب ملک سے فرار ہونے کی اس نے کوشش کی تو جو ہماری NCCIA ہے اس نے ان کا نام جو ہے وہ PNIL لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تھا، اور جب یہ ایئرپورٹ سے فرار ہونے لگا تو امیگریشن حکام نے اس کو جب چیک کیا تو اس کا نام جو ہے وہ PNI لسٹ کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو NCCIA کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا، اور جب اس کو NCCIA کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے جب اس کی تفتیش کی تو ایسے خوفناک قسم کے جو ہے وہ انکشافات سامنے آئے جس میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کا جو گناؤنا چہرہ ہے وہ عوام کے جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 12 آن لائن
جو جوئے کو فروغ دینے والی ایپس ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ رابطے میں تھا، اور ایک بینومو نام کی جو ہے وہ ایک ایپ ہے جو کہ بدنام زمانہ جو گیمبلنگ کی ایپ ہے اس کا تو یہ کنٹری ہیڈ بھی تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کنٹری ہیڈ تھا اور کروڑوں روپے جو ہے وہ ماہانہ اس کو جو ہے وہ جو گیمبلنگ ایپ ہے وہ اس کو دیتی تھی، اور کروڑوں روپے یہ لیتا تھا، اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور آج اگر یہ ملک سے فرار ہو جاتا تو پھر اس نے پکڑے نہیں تھا جانا۔ جو ہماری FIA سے بات ہوئی تو ان کا ایسا کہنا تھا کہ بینومو سمیت 1xBet B365 اور B93 گیم یہ وہ گیمیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گیمبلنگ کو جو ہے وہ فروغ دے رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمارے یوٹیوبرز کا ہے، اور ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو صرف سعد الرحمان اور ڈکی بھائی جو ہے بڑے بڑے سابق کرکٹ سٹارز کے بھی نام آ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، دیکھیں سابق کرکٹرز بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور رجب بٹ کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، مسٹر پتلو کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ جو ہماری نوجوان نسل کے رول ماڈل ہیں، اور یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ امیر ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے، اور کئی لوگوں کے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ فیمس بھی ہو گئے، لیکن وہ اس طرح سے رقم جو ہے وہ نہیں اکٹھی کر پا رہے ہیں جس طرح سے رقم جو ہے وہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے جو ہے وہ اکٹھی کی ہے، اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ صرف یہی تھا کہ یہ جوئے کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں، یہ ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف بے وقوف بنایا گیا، اور ان سے یہ کروڑوں روپے جو ہے وہ لوٹے گئے ہیں، ان کو سہانے خواب جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی دکان تو مکمل طور پر اب بند ہو گئی ہے، اب وہ یوٹیوب پہ اب ویڈیوز تو ویسے ہی گرفتار نہیں ہو رہی ہوں گی، یوٹیوب کے اوپر جو ہے ان کی ویڈیوز بھی نہیں آئیں گی، اور اب جس طرح سے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا جب وہ باہر آئیں گے تو وہ اس طرح کے جوئے کے قریب بھی جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ آپ کے خیال میں باہر آ جائیں گے وہ اس طرح کے سارے کیسز کے اندر؟ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں، ریلیف جو ہے وہ ملزم کو مل ہی جاتا ہے، باہر تو وہ آ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے جب تک یہ کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، تب تک جو ہے وہ ملک کے اندر ہی رہیں گے۔ اور جو باقی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ ان ایپس کے ذریعے کمائے ہیں، اب ان کی جو ہے وہ شامت آنے والی ہے، اب ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا، ان سے تحقیقات بھی کی جائیں گی، اور جوئے کے ذریعے جو رقم انہوں نے بٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ ان سے واپس بھی لی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ NCCIA کو جو ہے وہ ایک خواب آیا اور خواب کے بعد جو ہے وہ ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ دیکھیں باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہزاروں کمپلینٹس آئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب پروفس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کمپلینس جو ہے وہ ان کے آئی ہیں، اور آپ ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں اور باقی چینلز ہیں جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں ان پہ آپ جا کے دیکھ لیں تو اس میں بالکل واضح طور پہ انہوں نے خود اپنے ایڈز دیے ہوئے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ دیکھیں میں پہلے اتنا غریب تھا، اب دیکھیں میں نے یہ والی ایپ شروع کی ہے اور اس ایپ سے جو ہے وہ میں نے اتنے پیسے جو ہیں وہ کما لیے۔ یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو NCCIA کا کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اس آپریشن کا آغاز کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب جو 2 نمبر پیسے کمانے والے یوٹیوبرز ہیں وہ اب ان سے بچ سکیں گے۔ لاہور میں کس جگہ پہ رہتا ہے یہ سعید الرحمان عرف ڈکی بھائی؟ دیکھیں یہ جو ڈکی بھائی ہیں یہ لاہور میں بیریا ٹاؤن میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ کوئی انویسٹیگیٹ کیا ان کے علاقے سے، کوئی محلے سے، کوئی ان کے بارے میں پوچھا کہ یار یہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، لوگ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں ہے۔ ہمسایوں کا جو اس کے قریبی رہتے تھے وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس سے تنگ آ گئے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آئے روز جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر پارٹیز کرتا تھا، میوزک جو ہے وہ لاؤڈ آواز کے اندر جو ہے یہ چلاتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ بیریا ٹاؤن یہ رولز وغیرہ کچھ نہیں ہے؟ بیریا ٹاؤن کے رولز ہیں، لیکن جو چمک ہے نا، چمک جو ہے وہ سارے رولز ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسوں کی چمک تھی، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو وہاں کے حکام ہیں ان کو جو ہے وہ پیسے لگاتا رہتا تھا۔ تو جو بحریہ کے جو اس کے ہمسائے ہیں وہ بار بار جو ہے وہ کالز بھی کرتے تھے انتظامیہ کو کہ وہ آئیں اور آ کے یہ پارٹی روکے، لیکن اس کی پارٹیاں جو ہے وہ نہیں رکتی تھیں، لوگ نشے کی حالت میں
جو بچے ہیں جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ اس کے گھر کے اندر موجود ہوتے تھے اور نشے کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے تھے اور خوب شور شرابہ جو ہے وہ ماحول خراب کرتے تھے اور پورے علاقے کا جو ہے وہ اس نے ماحول جو ہے وہ برباد اور خراب کر رکھا تھا. دیکھیں میں جب اس کو ڈکی بھائی کو اور رجب بٹ کو دیکھتا تھا لوگوں کو کہ یہ کس طریقے سے فیملی ولاگر بن کے لوگوں کی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں اور غلط جو روایات ہیں لالچ کی ہوس کی شارٹ کٹ کی وہ ڈال رہے ہیں, تو کیا اب ڈکی بھائی کی بھی دکان بند ہو گئی ہے یا وہ چلتی رہے گی؟ 9 ملین فالوورز ہیں اس کے یوٹیوب کے اوپر, اور میں تو کہتا ہوں کہ جس بندے کے 9 ملین فالوورز ہوں اس کو 2 نمبر کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں وہ لالچ ہوس جو ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ پیسے کی ہوس ہے ان لوگوں کو. یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل یہ ہمارے تھوڑے میں زیادہ ڈل جائے تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے, ناسور بن چکے ہوئے ہیں. اور رجب بٹ کا بتائیں مجھے کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ دیکھیں رجب بٹ جو ہے وہ ابھی تک واپس پاکستان نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ پاکستان آئے گا وہ بھی گرفتار ہو جائے گا. وہ کئی کیسز جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں. NCCIA نے جو ہے وہ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ آئے گا وہ ویڈیوز کر رہا ہے, وہ بھی ویڈیو اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اس نے بند کر دیا ہے. اچھا, لیکن جو پروموشنز ہیں نا جوئے کی ایپس کی, جو آن لائن جوا ایپس ہو رہی ہیں ان کی پروموشنز جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کے ثبوت جو ہے وہ NCCIA کے پاس موجود ہیں, اور اگر وہ بھی پاکستان آتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ گرفتار ہوگا, اور اس سمیت اور بھی جتنے یوٹیوبرز ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سرفراز خان. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اوپر والے کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اور جو کوئی بھی غلط کام کرے گا اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا وہ زیادہ دیر تک اس کے کرائم اور اس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور ہم نے یہ دیکھ لیا, اور میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بے راہ روی پھیلا رہے تھے معاشرے کے اندر, خواہشات کے سونامی پیدا کر رہے تھے غریب لوگوں کے جن کی کیپیسٹی نہیں تھی بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر لینے کی, ان میں ایک عجیب و غریب سی کشمکش پیدا کر رہے تھے اور ان کی زندگیوں کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا, وہ میرے خیال سے شاید رک پائے. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.